یاسر بھائی ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے نام سے آپ شاید سب واقف ہوں گے، لیکن ان کے کام کو بہت تفصیل سے کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے فالورز تو جانتے ہیں لیکن ایک عام بندہ شاید اتنا نہیں جانتا۔ چند دن پہلے ان صاحب کے مرکز پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ ان صاحب کا نام ہے حکیم طارق محمود ابکری۔ آپ شاید زیادہ نہ واقف ہوں، لیکن ابکری رسالے سے یا سوشل میڈیا پوسٹ سے آپ واقف ہوں گے۔ تو میں بھائی جب وہاں گیا اور ان کے میں مرکز پہ انہوں نے مجھے دکھانا شروع کیا، تو اختتام 1.5 گھنٹے بعد جب ہوا چائے پی رہے، تو میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ اس 1.5 گھنٹے میں میری آنکھوں نے کیا کچھ دیکھا ہے۔ تسبیح خانے دیکھے ہیں، لنگر خانہ دیکھا ہے، 5 طرح کا لنگر ہے جو تقسیم ہو رہا ہے، وہ پرندوں کو بھی مل رہا ہے، وہ بلیوں کے لیے بھی ہے، وہ قبرستانوں کے کیڑوں کے لیے بھی ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، کس کس شکل کا لنگر ہے۔ پھر حکیم صاحب چلتے چلتے ایک جگہ انہوں نے ایک ہال ایک بڑا تھا دکھایا، تو وہ عجائب گھر تھا ان کا اپنا، اور اس میں انسانی تاریخ کے کچھ 7,000 سال سے لے کر آنورڈ چلتے چلتے پھر ان کے خاندان کی چیزیں، وہ پتل کی، وہ مٹی کی، اور وہ ماشاءاللہ بھائی اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس میں کس کس زمانے کی اینٹیں تھیں، کس کس زمانے کے برتن تھے۔ پھر وہاں سے چلے تو کتابوں کا سیکشن آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی تقریباً 250 کتابیں جو میں نے تالیف کی ہیں۔ پھر آگے گئے تو جو میڈیسنز تھیں، ہربلز، سارے اس کا سیکشن آ گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حکیم صاحب یہ 55 سال کی عمر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میں اتنی برکت کیسے شامل کر دی؟ مطلب آپ کے پیج پہ بھی 2.25 کروڑ کے قریب لائکس ہیں، اور یوٹیوب اتنا ہے، اور میڈیا ہے، اور فالورز ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے، اور لوگ آپ کو تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں۔ جو زیادہ جانتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ 55 سال کی زندگی اور اتنا سارا کچھ آپ نے کیسے کر لیا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ کا مشن بڑا ہوتا ہے اور مشن میں آپ کی غرض اپنی ذات کے علاوہ مخلوق خدا بھی ہوتی ہے، تو اللہ آپ کے وقت میں برکت شامل کر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ فقط اپنے لیے جی رہے ہیں نا، تو کروڑ کے بعد ارب اور ارب کے بعد اربوں بھی کم لگے گا، کیونکہ یہ جو لسٹ ہے اور لالچ ہے، یہ جو نیڈ سے جمپ کر کے ہم گریڈ پہ چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ تو گڈ لک ہوتی ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر دیں کہ میری تو بڑی تھوڑی سی ضرورتیں ہیں، باقی میں نے کام کو انجوائے کرنا ہے، اور میری کچھ پریورٹیز ہیں جو مجھے سامنے رکھ کے چلنا۔ میں ہمیشہ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں 1 لائنر یہ بولتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ از سیلف مینجمنٹ، نتھنگ ایلس، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ جتنی آپ کی سیلف مینجمنٹ اچھی ہے، جتنی آپ نے زندگی کی ترجیحات کو ویل ڈیفائن کیا ہوا ہے، جتنا زیادہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت کی نماز کون سی ہے جو میں نے پڑھنی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عصر کا وقت اور میں مغرب پڑھے جا رہا ہوں، تو آپ اپنی پریورٹیز کو طے کر کے اتنا زیادہ افیکٹو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک روحانیت کی بات سے، وقت کی برکت کی بات سے چلتے چلتے میں ذرا مزید اس کو شارپ کرتا ہوں۔ اگر آپ ہر دن کے اختتام پہ اپنے پورے دن کو ریفلیکٹ کر کے اگلے دن کی پلاننگ کو لکھ لیا کریں نا، تو آپ کا اگلا دن زیادہ مؤثر ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم بہت سا کام کرتے ہیں، لیکن ایک پنجابی کا ورڈ ہے انوا، ہم انوا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ نے دن کو ریفلیکٹ کیا کہ آج میں نے کیا کیا، میں مثال دیتا ہوں۔ میرے آفس کا جو سافٹ ویئر ہے، ہیومن ریسورس کا ٹیم کا سافٹ ویئر ہے، جب وہ منتھ کے اینڈ پہ کلک کر کے بٹن دباتے ہیں تو بتاتے ہیں شاہ صاحب اس مہینے میں آپ نے 7 ٹی وی پروگرام کیے ہیں، اس مہینے میں آپ کی تقریباً 51 میٹنگز تھیں، اس مہینے میں آپ نے اتنے بلاگز لکھے ہیں، اس مہینے میں آفس کے یہ کام آپ نے اتنے کیے ہیں، اس مہینے میں آپ کی پرسنل ایکٹیویٹیز اتنی تھیں۔ یہ سارا جب میرے سامنے ایک پورا ڈیش بورڈ کے اوپر چیزیں آتی ہیں نا، تو میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک واقعی ایک مہینے کا بہترین استعمال تھا۔ اسی طرح میں جب شام کو اٹھنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج وہ جو میری تربیت ہوئی ہے، اس تربیت کی وجہ سے میں نے کس کس کی زندگی میں لائٹ ایڈ کی ہے، خوشی ایڈ کی ہے، آسانی ایڈ کی ہے، کوئی دعا ایڈ کی ہے۔ جب میں وہ کاؤنٹ کرتا ہوں تو میرا میٹر چینج ہو گیا نا۔ آپ نوٹ کیجئے، ایک میٹر ہے آیا کتنا ہے، ایک میٹر ہے میں نے دیا کتنا ہے، اور پھر اس دینے کا شکر میں نے کتنا ادا کیا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم اور شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں کسی کی زندگی میں دیا جلا سکتا ہوں، آسانی کا، خوشی کا۔ تو پھر آپ کا اطمینان بڑھنے لگ پڑتا ہے، پھر برکت ہو جاتی ہے۔